نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 200 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کذالک اسی طرح سلکناہ ہم نے چلایا اسے فی قلوب المجرمین جرم کرنے والوں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون نہیں وہ سب ایمان لائیں گے بہی اس پر، حتی یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم وہ سب دیکھ لیں دردناک عذاب۔ فیأتیہم پس وہ آ پڑے گا ان پر، بغتۃ وہم لا یشعرون اچانک اس حال میں کہ وہ نہیں سب شعور رکھتے ہوں گے۔ فیقولوا تو وہ سب کہیں گے، هل نحن منظرون کہ ہم سب مہلت دیے جانے والے ہیں۔ افبعذابنا یستعجلون تو کیا ہمارے عذاب کو وہ سب جلدی طلب کر رہے ہیں۔ افرأیت کیا پس آپ نے دیکھا، ان متعناہم اگر ہم فائدہ دیں انہیں سنین برسوں، ثم پھر جاءہم آئے ان کے پاس۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بہی بالکل، بہرحال، بالواسطہ، بالمشافہ، مؤمنین ایمان، مومن اور امن، کذالک کمحکا کالعدم، سلکناہ مسلک سلوک اور مسالک، فی الحال، فی الفور اور فی الحقیقت، قلوبی قلبی تعلق، امراض قلب قلوب و اذہان، لا تعداد، لا علاج، لا علم، حتیٰ کہ حتی الامکان اور حتی الوسعت، یروا رؤیت باری تعالیٰ، رؤیت حلال، علیم عذاب علیم، المناک اور رنج و علم۔ واؤ ورڈز کے اٹیچمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیل و نہار، رحم و کرم اور شان و شوکت۔ یشعرون عقل و شعور، لا شعور اور شعوری طور پر۔ فیقولوا قول، اقوال مقولہ اور اقوال زرعی۔ یستعجلون عجلت، مہر معجل، متعنہم متاع کارواں، مال و متاع، سنین سن پیدائش، سن بلوغت اور سن وفات۔ عربک کے ورڈز دیکھتے ہیں ہم۔ یأتی آ پڑے، بغتۃ اچانک، منظرون مہلت دیے جانے والے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 200 میں، اسی طرح ہم نے چلایا اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں کہ جو جرم کرنے والے تھے، جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، ان کے دلوں میں ہم نے اس انکار کو چلایا۔ نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، کہ وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے دردناک عذاب کو۔ بس وہ آ پڑے گا ان پر اچانک اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، کہ وہ عذاب ان پر اچانک آ پڑے گا اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو وہ کہیں گے کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں، کیا اب ہمیں مہلت مل سکتی ہے، تو کیا ہمارے عذاب کو یہ جلدی طلب کر رہے ہیں۔ یعنی اب تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یوں نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہم پر عذاب آتا ہے، اور جب عذاب نہیں آئے گا تو وہ کہیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں۔ بس کیا آپ نے دیکھا، یعنی غور کیا، اگر ہم فائدہ دیں انہیں برسوں، یعنی اگر ہم غور کریں کہ ہم ان کو برسوں فائدہ دیں، یعنی وہ فائدہ اٹھائیں زندگی کے تمام آسائشوں سے، پھر آئے ان کے پاس ما کانوا یوعدون جس کا وہ سب وعدہ دیے جاتے تھے، یعنی جتنا مرضی ان کو ہم مہلت دے دیں، جتنے مرضی ان کو ٹائم دے دیں، پھر اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ان کے پاس جب آ جائے گا تو پھر وہ کیا کہیں گے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون نہیں کفایت کرے گا ان سے جو وہ سب تھے، وہ سب فائدہ پہنچائے جاتے۔ وما اہلکنا من قریہ اور نہیں ہم نے ہلاک کی کوئی بستی، الا لہا منذرون مگر اس لیے کہ سب ڈرانے والے
ذکرا یاد دہانی، وما کننا اور نہیں ہیں ہم، ظالمین سب ظلم کرنے والے، وما تنزلت اور نہیں اترے بھی اس کو لے کر، الشیاطین شیاطین، وما ینبغی لہم وما یستطیعون اور نہ وہ لائق ہے ان کے لیے اور نہ وہ سب استطاعت رکھتے ہیں، انہم عن السمع لمعزولون بے شک وہ سننے سے یقیناً سب دور رکھے گئے ہیں، فلا تدعو تو نہ تو پکار، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہً آخر کوئی معبود دوسرا، فتکون ورنہ آپ ہو جائیں گے، من المعذبین عذاب دیے جانے والوں میں سے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یوعدون وعدہ، بعید مسیح موعود، اغنا غنی مستغنا اور استغنا، اہلکنا ہلاک ہلاکت مہلک بیماریاں، من جانب منعن من حیث القوم، قریۃ قریہ قریہ، بستی بستی، ام القریٰ کے لیے بولا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، الا قلیل الا یہ کہ، منذرون بشارت و انداز نذیر، ذکرہ ذکر اذکار اور تذکیر، تنزلت نازل نزول انزال منزل من اللہ، یستطیعون استطاعت اور حسب استطاعت، السمع سمع و بصر اعلیٰ سماعت محفل سمع، لمعزولون معزول فلا لا تعداد لا علاج اور لا علم، تدعو دعا دعوت مدعو الداعی الی الخیر، مع اہل و عیال معیت، آخرہ اخروی زندگی اور آخری۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، ینبغی یہ لائق ہے، ایک ہی ورڈ ہے اس پیج پہ، آیت نمبر 207، تو نہیں کفایت کرے گی ان سے وہ چیزیں جن سے وہ فائدہ پہنچائے جاتے تھے، یعنی جو دنیا میں ان کو جو چیزیں فائدہ پہنچاتی تھیں، جب یہ ٹائم آئے گا تو ان کو یہ چیزیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی، اور نہیں ہم نے ہلاک کی کوئی بستی مگر یہ کہ اس کے لیے بھیجے گئے ڈرانے والے، یعنی کوئی بستی اس وقت تک ختم نیست و نابود نہیں کی گئی جب تک کہ اس سے پہلے وہاں پر کوئی ڈرانے والے نہیں بھیجے گئے، یاد دہانی کے لیے، اور نہیں تھے ہم ظلم کرنے والے، یعنی ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بارہا انبیاء کو بھیجا یاد دہانی کے لیے، پیغمبروں کو بھیجا، اور ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو بھیجا، لیکن پھر بھی وہ کوئی نہیں ایمان لائے، اور نہیں اترے شیاطین اس قرآن کو لے کر، اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نہیں اترے، اور نہ یہ لائق ہے ان کے لیے، اور نہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ شیطان کو نہیں بھیجا قرآن کو دے کر، اور نہ ہی یہ اس کے لائق ہے، نہ شایان شان ہے، بے شک وہ تو اس کے سننے سے یقیناً دور رکھے گئے ہیں، یعنی شیاطین کو تو اس کے سننے سے بھی دور رکھا گیا ہے، تو آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو ورنہ آپ ہو جائیں گے عذاب دیے جانے والوں میں سے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو عبادت کرنے والے کو نہ پکاریں، نہیں تو کیا ہو جائے گا، آپ جو ہیں وہ عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور آپ ڈرائیں اپنے رشتہ دار قریبی، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ اور آپ جھکا دیں اپنا بازو، لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اس کے لیے جو پیروی کرے آپ کی مومنوں میں سے، فَإِنْ عَصَوْكَ پھر اگر وہ سب نافرمانی کریں آپ کی، فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے، إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ بے شک میں بے تعلق ہوں اس سے جو تم سب کرتے ہو، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور مکمل بھروسہ کیجئے نہایت غالب پر بہت رحم کرنے والا، الذی جو یراکا وہ دیکھتا ہے آپ کو، حین تقوم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وتقلب اور آپ کا پھرنا، فی الساجدین سجدہ کرنے والوں میں، انہ بے شک وہ، هو السمیع العلیم بلا شبہ وہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، هل انبئکم کیا میں خبر دوں تمہیں، علی من تنزل اس پر نازل ہوتے ہیں الشیاطین شیطان، جمع ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ انذر بشارت و انداز نذیر، اقربین قرب قریب مقرب اور تقرب، اتباع کا اتباع اور تابع اور متبع سنت، عصو کا معصیت عاصی غم عصیاں،
فقول قول، اقوال مقولہ اور اقوال ذریں، تعملون عمل عامل، معمول تعمیل اور معمولات، توکل توکل اور متوکل علی اللہ، علی علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، یراکا مرئی وغیرہ مرئی اشیاء رویت حلال، تقوم اقامت مقیم اقامت گاہ اور قائم مقام، واؤ ورڈز کی اٹیچمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت، السمیع سمع و بصر، اعلیٰ سماعت محفل سماع، العلیم علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات، انبئکم نبی نبوت اور انبیاء، تنزل نازل نزول منزل من اللہ۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، عشیرہ تک رشتہ داروں کو، وقفز جناحہ آپ جھکا دیجیے اپنا بازو، العزیز نہایت غالب، حین جب، تقلب پھرنے، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں، اور آپ ڈرائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اس سے ہمیں ایک لاہ عمل یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس پیغام کا جو بھی ذریعہ ہو، ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہدایت ہو، اس سے ہمیں ڈرانا چاہیے کس کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور آپ جھکا دیجیے اپنا بازو اس کے لیے۔ وقف جناح کا مطلب ہے شفقت کا بازو پھیلا دینا، جھکا دینا، اس کے لیے جو پیروی کرے آپ کو مومنوں میں سے، یعنی جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کیجیے، اس کے لیے آپ اپنی جھکا دیجیے اپنا بازو، یعنی اس کو اپنے بازو میں لے لیجیے۔ پارہ نمبر 15 میں ہم دعا بھی پڑھ چکے ہیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ ذُلِّ فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس طرح کی دعا اللہ تعالیٰ صحیح علم پہنچانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پھر اگر وہ نافرمانی کریں تو آپ کی، تو آپ کہہ دیں بلا شبہ میں بے تعلق ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ اس سب کے باوجود اگر وہ نافرمانی کریں آپ کی، تو آپ کہہ دیں کہ بلا شبہ میں تو لا تعلق ہوں کس سے، اس سے جو تم کرتے ہو، اور آپ بھروسہ کیجئے نہایت غالب بہت رحم کرنے والے پر، یعنی اس پر بھروسہ کیجئے جو نہایت غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، یعنی وہ اس وقت بھی آپ کو دیکھتا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے پھرنے یعنی اٹھنے بیٹھنے کو، یعنی قیام، سجدہ، قعدہ، رکوع، تمام چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں۔ سجدہ کرنے والوں میں بلا شبہ وہی ہے خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ کیا میں خبر دوں تمہیں کسی پر نازل ہوتے ہیں، کس پر نازل ہوتے ہیں شیاطین؟ اب یہاں پر دیکھیے ایک اور بات شروع ہو گئی کہ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ نازل ہوتے ہیں ہر زبردست جھوٹا بہت گناہ گار، یلقون السمع، وہ سب ڈالتے ہیں، وہ سب لا ڈالتے ہیں سنی ہوئی باتیں، وہ اکثرهم کاذبون، اور ان کے اکثر سب جھوٹے ہیں، والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شاعر لوگ وہ پیروی کرتا ہے ان کی جو سب گمراہ لوگ ہیں۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، انہم فی کل واد یہیمون، بے شک وہ ہر وادی میں سب سر مارتے پھرتے ہیں، وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور بے شک وہ سب کہتے ہیں جو نہیں وہ سب کرتے، الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان سب نے عمل کیے نیک، وذکروا اللہ کثیرا، اور ان سب نے یاد کیا اللہ کو کثرت سے، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ان سب نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ وہ سب ظلم کیے گئے، وسیعلموا، اور ان قریب وہ جان لیں گے، الذین جنہوں نے، ظلموا سب نے ظلم کیا، ای منقلب ینقلبون، کہ کون سی لوٹنے کی جگہ ہے وہ سب لوٹ کر جائیں گے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ کلن، کل نمبر، کل کائنات، کل جہاں، یتقون القا، اکثروں کثرت اور کثیر اور اکثر، کاذبون کذب یعنی کذاب اور کاذب، یتبعہم اتباع تابع متبع سنت، ترا رویت باری تعالیٰ رویت حلال، فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت، وادن وادی وادی کشمیر، یقولون قول اقوال مقولہ اور اقوال ذریں، ما ماحول ماتحت ماجرا اور مافوق الفطرت، لا تعداد لا علاج لا علم، یفعلون فعل فاعل مفعول اور افعال، الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، ذکر ذکر، اذکار تذکرہ اور تذاکرہ مذاکرہ،
ظلم و ظلم، ظالم مظلوم اور مظالم، منقلب انقلاب، انقلابی اقدام۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، افاکن اثیم بہت جھوٹے گناہ، غاوون گمراہ لوگ، یہیمون سر مارتے پھرتے ہیں، وانتصروا انہوں نے بدلہ لیا۔ یہ ورڈز ہمارے عربک کے ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ نازل ہوتے ہیں وہ بہت جھوٹے گناہ گار پر۔ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ بہت جھوٹے اور بہت گناہ گاروں پر نازل ہوتے ہیں وہ لاڈلے ہیں، ان کی کان میں سنی ہوئی باتیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں۔ وہ لا ڈالتے ہیں کیا چیز؟ ان کے کانوں میں سنی ہوئی باتیں۔ ابھی ہمارے لیے لاہ عمل ہے، ہم بھی ہر سنی سنائی بات کو جب بغیر تحقیق کے آگے پھیلاتے ہیں اور اس کی ویریفیکیشن نہیں کرتے، دیکھ لیں کہ یہ شیطانی کام ہے۔ وہ لا ڈالتے ہیں ان کے کان میں سنی ہوئی باتیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعر لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، گمراہ لوگ۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ شاعر لوگ جو ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شعر و شاعری میں انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور دماغی حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ خیال ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، خیال کی ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، یعنی تخیلاتی زندگی ایسی کریٹ کر دیتے ہیں کہ انسان بالکل دماغی طور پر مفلوج فیل ہوتا ہے، اور بے شک وہ بات کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص شان ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پہ اصحاب النار، اصحاب الشیاطین کا ذکر ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیک لوگوں کا ذکر بھی کیا، کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے یاد کیا اللہ کو کثرت سے، اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ کون سی لوٹنے کی جگہ وہ لوٹ کر جائیں گے۔ کہ ایمان والے جو ہیں، وہ اہل ایمان جو ہیں، وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صبح و شام ہر مشکل اور ہر تنگی میں یاد کیا، اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے۔ جب ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے بدلہ لیا، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ کون سی لوٹنے کی جگہ وہ لوٹ کر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایمان لوگوں میں ہمارا شمار کریں، انعام یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار کریں، اور ان لوگوں میں ہمارا شمار کریں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں، خوش ہوں، راہ ہدایت پر رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورۃ الشعراء کا ہمارا یہ آخری سبق تھا۔ سورۃ الشعراء ہماری مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، یاد کرنے کی، کروانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور جس یکسوئی کے ساتھ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے سورہ شعراء تک تکمیل کی اپنی، اسی طرح سے قرآن پاک کی باقی صورتوں کو بھی اس سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اس سے زیادہ یکسوئی کے ساتھ، اس سے زیادہ علم کے ساتھ، اس سے زیادہ تدبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔